وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد۔ میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے، کبھی مقداد مل جائے، کبھی سلمان مل جائے۔ ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کہ محشر میں تمہیں سفیان مل جائے، ہمیں عمران مل جائے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے دعائیہ مصرع سماعت فرمائے۔ مزید ایک دعا کرتے ہیں، ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے، حرم میں پھر علی اترے حرم بولے جلی کیا ہے۔ میرے مولا ملنگوں کو عطا کر زندگی اتنی، سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا ہے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ کوشش کریں، جس بندے کو یقین ہے کہ میرے بدن میں جو طاقت ہے وہ علی کی جوتی کا صدقہ ہے، وہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ امام زمان کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر اللدو یا ولی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ سیدہ راضی ہو جائیں۔ اللہ ادھر سے 6 بندوں نے صلوات نہیں پڑھی اور کافی لوگوں نے صلوات دل کھول کے نہیں پڑھی۔ معصوم فرماتے ہیں صلوات پڑھنے سے اندر کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں، کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ، مجلس حسین کے بہانے ہم جیسوں کو انبیاء کی صفوں میں بٹھانے والا اللہ۔ کچھ بندے بولے، کچھ بندے چپ ہیں، میرا دل ہے سارے ماتمی اس نماز عشق میں شامل ہو جائیں۔ مزید ایک جملہ کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سب کو شامل کر لیا جائے۔ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ، پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ، معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ، آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک بانی مجلس کی مسید جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادر محترم سید و سردار جناب سید قاسم شاہ جی اور ان کے برادران و دیگر وہ حضرات جنہوں نے اس کار خیر میں کسی بھی حوالے سے حصہ لیا ہے، مالک تمام کی محنت مسید جمیلہ قبول فرمائے، مالک دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ سارے مل کے آمین کہیے گا، مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔
سید ناظم حسین شاہ صاحب بیمار ہیں، مالک امام سجاد علیہ السلام کا صدقہ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ ان بچوں سے لے کے اس آخری بزرگ تک جتنے حسین والے میرے مولا کے ذکر میں حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں یا باہر ہیں اندر ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، مالک تمام کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ میں بیمار ہوں اور دیگر جتنے ماتمی بیمار ہیں، مالک میرے سمیت سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جس بندے کو جتنا پیار ہے علی سے اتنی بلند صلوات پڑھے اللہ۔ اجازت ہے جی؟ بڑا خوبصورت ماحول، چونکہ میں اس مجلس پہ پہلی دفعہ آیا ہوں، پچھلے سال بھی آیا ہوں، پچھلے سال کسی نے نہیں پڑھا، صرف میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ میرا گھر ہے، بانی مجلس کی حیثیت ہے، بڑا خوبصورت ماشاءاللہ، لنگر سے لے کے منبر تک ہر چیز سبحان اللہ۔ 4 مصرے پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، شاہ جی کا حکم بھی ہے کہ اس حکم کی طرف جانا بھی ہے، اگر ماحول بنا تو جائیں گے، نہیں تو پھر بھی جائیں گے، کہاں جانا ہے؟ ولایت کے سمندر میں، تھوڑی سی آواز کھول دیجئے گا، ماشاءاللہ مرحبا۔ ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا، اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا۔ در جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں، بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا نہیں آتا۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا کہنے ہیں، جو ہاتھ بلند ہے مولا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ کے کیا کہنے؟ کمال کمال، مالک سلامت رکھے، آپ جی ہیں بھائی جان۔ در جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں، بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا۔ انہیں تسی بڑی داد دیتی ہے تو میں مطمئن کو نہیں ہویا، میں 4 مصرے مزید پڑھتا ہوں۔ منافق سے ولایت کا ولی مانا نہیں جاتا۔ کافی ذاکر پڑھ گیا نے، تھک تو نہیں گئے؟ ماتمی کدوں تھکدا ہے حسین دی جنت سے۔ منافق سے ولایت کا ولی مانا نہیں جاتا، بگوڑوں سے کبھی شیر جلی مانا نہیں جاتا۔ مولوی سے کہہ رہا ہوں ولی سے بغض رکھنا بھی تو مجبوری تمہاری ہے، کہ ماں اچھی نہ ہو تو پھر علی مانا نہیں۔ جی بھائی جان، جی جج صاحب، جی صدقے دماں، جو ہاتھ بلند ہے وہ کسی کا محتاج نہ ہو، دونوں ہاتھ بلند بھی کرو حیدری۔ جی بھائی جان، جی بھیا، بھائی جان ناراض نہ ہو جائیے گا، آپ جوان بندے ہیں، آپ نہیں بولے یہ بزرگ ہے، یہ جوان ہے، یہ جوان ہے، یہ جوان ہے، یہ جوان ہے، یہ بزرگ ہے، وہ بزرگ ہے، وہ جوان ہے۔ آپ کو پتہ ہے علی ہمارا امام ہے، ان بچوں کو کیا پتہ ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں علم والے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا حیدر، وہاں کے سب مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے۔ جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اسم گرامی سے، خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں۔ انشاءاللہ بفضل خدا 22 سفر گجرانوالہ پڑیالہ بڑائش، انشاءاللہ بفضل خدا حاضری ہوگی، ٹائم میں بعد میں بتا دوں گا۔ 29 سفر ہمبو کی مجلس عزا ہے، پورے ملک کے ذاکرین خطاب فرمائیں گے اور میں بھی حاضری دوں گا بشرط زندگی۔ میرے بھائی نے جناب پیر قاسم شاہ جی نے مجھے گھر سے آتے ہوئے حکم کیا ہے کہ اس بادشاہ کا ذکر کریں جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو؟ مفت نہ سنو، فرنٹ تے بہ گئے ہو۔ جس کے علم کے سائے میں، جس کے علم کے سائے میں، اشارہ کر رہے ہیں آپ، جس کے علم کے سائے میں
بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے۔ میں اس بندے کو اور تو کچھ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا اسے مجلس سننے کا ڈھنگ نہیں آتا جس جملے پہ چپ کر گیا۔ اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے عباس، جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی ہے۔ پچھلے ہاتھ چاہیے مجھے بلند، پچھلے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ آپ جئیں آپ سلامت رہے۔ غازی دی قسم ہے جنت دا ماحول ہے۔ تو اڈی کیا بات ہے جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے اے پورے مجمع دی تو اڈے دی بھی اکھ وہ ویکھدے پہن پہ مفت پہ سن دینے یا فٹ ہو کے پہ سن دینے۔ اگلا جملہ میں تو سنان لگا، اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے عباس، جسے محمد کی بیٹی نے نماز تہجد میں مانگا ہے۔ بھائی کیا بات ہے؟ حیدری حسین دی ماں، بابا جی آپ کے کیا کہنے؟ آپ کا ہاتھ اٹھا ہے، غازی کی قسم مجھے اچھا لگا ہے۔ آپ کی شفا کے لیے 4 مصرے پڑھ دوں؟ میں پڑھ غازی رہا ہوں، آپ بزرگ ہیں، 4 مصرے آپ کی شفا کے لیے۔ اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے، کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں۔ زور آئی تساں لانا ہے، زور تساں لانا ہے، مصرا میں پڑھنا ہے۔ جیڑا بندہ گھروں آ گیا یار اتنا بڑا پنڈال ہے، اتنا زیادہ ماحول ہے، اتنا اچھے لوگ بیٹھے ہوئے، گجرانوالا ہے، کوٹلی پیر احمد شاہ ہے، اس سے آگے تو منتہا ہے، اس سے آگے غازی کی قسم دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے سماعت کی، اس سے آگے گجرانوالے سے آگے اچھا مجمع کہاں سے لوں؟ میں مصرع پڑھوں کوئی ایک بندہ چپ کر گیا تو مجھے تکلیف ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے، کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ صدیاں بھی میسر ہوں تو اس عمر پہ لعنت جس عمر میں حیدر کی ولا کوئی۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے جمع، اے پچھلے ہاتھ بلند ہونے چاہیے دینے۔ آپ کے کیا کہنا؟ اب جیو سلامت رہو۔ جیو میرا بیٹا ایتھے ہی کھلو جا، ایک شیر کھلو کے سن لے، اللہ کے سوا میں جنت بنان لگوں۔ غازی عباس دی قسم ہے جے کوٹلی پیر احمد شاہ نہ لگے نجف ہے تے میں قلم ہی تروڑ دے وہاں شرط انہاں دی توجہ ہوئے۔ اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے، کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ صدیاں بھی میسر ہوں تو اس عمر پہ لعنت جس عمر میں حیدر کی ولا کوئی نہیں ہے۔ سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی، جب ہے ہی حرامی تو گلا کوئی نہ۔ آپ جیئے بھائی جان، علی حق 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 حق۔ تھوڑے کیا کہنے؟ عائشہ تیرے کیا کہنے؟ قاسم شاہ دے کیا کہنے؟ حیدری۔ آپ جیو بھائی جان، آپ جیئے بھائی جان، آپ سلامت رہے بھائی جان۔ آل محمد کی صدا محتاج نہ کرن۔ قاسم شاہ جی غازی پڑھا گا، غازی جی کے سمجھ گل ہو رہی تھی آگئی ہے، اجازت دیو کر دیا۔ منبر کوفہ پہ علی فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آنا خو رسول اللہ ووارث علمہی وماد الحکمہی وصاحب شرہی آنا صلاة المومن انا المتکلم بالوحی آنا صاحب جبریل نار سید جبالہا انا المنشر نام انا المذکور فی السماوات والارض واللہ لقد کنتما ابراہیم فی النار ان الذی جلتہا علیہ وردم سلاما وکنتما موسیٰ فلمت التوراة ونتکت فلمت الانجیلا وکنتما یوسف فی الجب فنجیت من قید اخباتہی وکنتما سلیمانا علی البساط سخرت الریام۔ میں نے نہیں، علی نے کہا ہے یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں۔ کیوں نہیں بولا تو؟ آپ کیوں نہیں بولے بھائی جان؟ آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا۔
جو غدیری مولا کا نوکر ہے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا. میں نے نہیں، کوٹلی والوں تمہیں علی کی ولایت کی قسم میری بات ضائع نہیں کرنی، جتنا حق بنے اتنا بولنا ہے. علی فرما رہے تھے یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں. جہاں پہ معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں. خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ، وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں. میری یداوت میں دین پر ہو تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں. علی فرماتے ہیں یاد رکھو بروز محشر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے. عبادتیں ان کے منہ پہ مارو کہ جن کے دل میں آپ جیو بھائی جان، آپ جیو بھائی جان، آپ سدا سلامت رہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نجف تک آواز جانی چاہیے اللہ علی کالندر. نوکراں حسین دی ماں کسی نہ محتاج نہ کرے. پاک سیدہ سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے. میدان ہے کربلا کا. چلو 4 مصرے مزید سن لو غازی پہ، پھر جو حکم ہے سرکار کا بھائی جان کا. آپ کی کیا بات؟ تھوڑا مشکل پڑھ لوں؟ بڑا بریک ہے، زیادہ ہی بریک ہے. ایسا زیادہ بریک نہیں کرنا. چلو پھر مصرع پڑھتے ہیں. کربلا کعبہ نجف سارے حرم غازی کے ہیں. علم تو تھلے بیٹھے ہو بھائی، میں غازی پڑھنے لگا. کربلا کعبہ نجف سارے حرم غازی کے ہیں. با وفا بھی اس لیے ہم ہیں کہ ہم غازی کے ہیں. شاباش شاباش، غازی کی قسم ہے میرا دل جیت لیا آپ نے. آپ کے کیا کہنے؟ کربلا کوٹلی والوں گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا آصف کمال نے کیا پڑھا ہے اور تم نے کیا سنا ہے. کربلا کعبہ نجف سارے حرم غازی کے ہیں. با وفا بھی اس لیے ہم ہیں کہ ہم غازی کے ہیں. کیا کرم رحمان کا عباس پہ ہے سوچئے، مسجدیں اتنی نہیں جتنے علمگاہ. آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ سکھی رہو، آپ آباد رہو. آپ کی کیا بات ہے؟ آپ جیے بھائی جان، آپ سلامت رہے. کیا کرم رحمان کا عباس پہ ہے سوچئے، مسجدیں اتنی نہیں. جنہوں یقین ہے ذرا بولے مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم غازی کے ہیں. اس جملے پہ امام حسین بادشاہ کے بچوں کی قسم ہے. بابا جی نے جو حکم دیا ہے مجھے، یہ وہ موضوع ہے جس نے مجھے آصف کمال کیا ہے. اور اس جملے پہ میں نے دنیا بھر کے مجموعوں سے داد وصول کی ہے. گجرانوالہ چونکہ انتہائی ادبی مجمع ہے، یہاں جتنے بندے بھی بولو میں راضی ہوں، ویسے سب کو بولنا چاہیے. میدان ہے کربلا کا، زینِ اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال. زینِ اشل پہ کیوں نہیں بولے آپ بھائی؟ کیوں نہیں بولے؟ میں نے فارسی میں پڑھا ہے. اشل کون ہے؟ یہ دیکھیں کہہ رہا سواری کس کی؟ غازی کی. جاؤ مولوی سے کہو آصف کمال نے کہا ہے ہمیں اپنے سردار کے گھوڑے کا نام آتا ہے، تجھے اپنے سردار کے باپ کا نام لیا. شاباش شاباش، میرا پتر چپ کیوں بیٹھا ہے؟ مولا کسی دا محتاج نہ کری. جڑا ہاتھ اچھا ہے مولا غازی اس نو کسی دا محتاج نہ کرے. اے ہاتھ محشر تک بلند رہن، کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے. میدان ہے کربلا کا. زین بابا جی سلام، جو بزرگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا غازی کی قسم دل کرتا ہے سلام کرنے پہ. میدان ہے کربلا کا.
زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال، رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی۔ تو موضوع میں وہ آخ دیتا ہے جڑا تھوڑے بچے نو نہیں یاد ہے، میں اور کڑے پاسے جاواں، میں تعمیل تے کرنی ہے نا۔ رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی۔ اچھا جملہ آخ دیا، کمال ہے، کمال پہ سن دیو تے جملہ ضائع نہ کرے جے۔ اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا۔ شاباش 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 شاباش۔ اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا۔ غازی نے خطاب شروع کیا، ایک لفظ ہے حسب، ایک لفظ ہے، بولو سنیا ہے جے، اے ہوندہ کی ہے، اے ہوندہ کی ہے، حسب نسب۔ حسب میرے بابا، ان کے 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 بابا، جب تک سارے نہیں بولو گے ان کے بابا، آدم تک یہ ہے میرا حسب۔ نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا۔ اس تیار ہو جا، اس کا بیٹا، 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 قیامت تک یہ ہے میرا نسب۔ عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، ہاتھ بلند ہونے چاہیے، ہاتھ بلند ہونے چاہیے، شیعوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، باقیوں کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ نا 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 نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ ہے وخلیفۃ بلا فصل۔ میرا دل ابھی بھی راضی نہیں ہوا۔ عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہا ہے۔ شاباش شاباش شاباش۔ جی بھائی جان، جی ایس نقوی مفت پہ سن رہے ہیں، مولا کی صدا محتاج نہ کری۔ اس منبر کے اس غلاف کی قسم ہے، میں نے پوری دنیا میں چوتھے مصرے پہ مجمع کھڑے ہوتے دیکھے، اور ایسے کھڑے ہوتے دیکھے ہیں کہ شاید وہ منظر مجھے نہیں بھولتے۔ میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، گجرانوالا کوٹلی پیر احمد شاہ، تمہیں غازی کی وفا کی قسم تمہارا ضمیر بولے تو پچھلی داد کو بھلا دینا ہے، مجھے اتنا بولنا ہے کہ غازی تک سلام چلا جائے۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غازی کہتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پا۔ آپ جی آپ سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ جی بھائی جی بھیا، میں بھی سلام کر رہا تو میں بھی سلام کر رہا۔ مولا کسی دا محتاج نہ کری، زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ۔ شابش، آکھیا آپ سو نام پاپا دا کر رہے ہیں۔ جناب علی عمران جعفری صاحب کے فرزند ارجمند، میرا بیٹا ہے، میرا بھی بیٹا ہے، علی زر حیدر، وہ کہہ رہے پاپا نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ وہ ربائی پڑھیں۔ اب پڑھنی تو پڑے گی۔ پٹیاں بندی ہیں نسل امیہ کی دید پر، ہاتھ کیوں نہیں بلند ہوئے؟ ہاتھ کیوں نہیں حسینیہ دے بلند ہوئے؟ ہاتھ کیوں نہیں بلند ہوئے؟ یہ میں نے اس وقت 4 مصرے لکھے تھے جب بل پاس ہو رہا تھا کسی کو منوانے کے لیے، اس وقت بلانت شانت نہ کی جائے، میں نے کہا تھا پٹیاں بندی ہیں نسل امیہ کی دید پر، کروا رہے ہیں پاس جے بل ایک پلید پر، اور بل پاس کر دیا تھا یہ کربل حسین نے، کرتے رہیں گے ماتمی لعنت یزید پر۔
ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش شاباش، آپ جیو۔ میں نو کرا بل پاس کر دیا تھا یہ، بل پاس کر دیا تھا یہ کربل حسین نے، کرتے رہیں گے ماتمی۔ مشرت میں کراچی واسطے آکھے سن، 6 سفر 5 بجے فلائٹ ہے میری کراچی دی، 11 اگست کو وہاں میں نے پڑھنے تھے۔ اب مشرا آ گیا یہاں، بخار ہو جائے گا مجھے۔ پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ تو ہے، تم لوگ جی رہے ہو قضا کے حصار میں، ہم مر کے جی رہے ہیں ولایت کے پیار میں۔ تینوں سمجھ ہی نہیں آئی، تینوں سمجھ ہی نہیں آئی، تینوں سمجھ ہی نہیں آئی، تینوں سمجھ ہی نہیں آئی۔ تم لوگ رہ رہے ہو قضا کے حصار میں، ہم مر کے جی رہے ہیں ولایت کے پیار میں۔ الجھے حسینیوں سے تو پھر راز یہ کھلا، ارے کتنے یزید رہتے ہیں پارا چنار میں۔ شاباش شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مالک تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، حسین کی ماں سلامت رکھے، آل محمد۔ بیٹا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اے مجھے بیٹھک سے یہاں تک اشارے کر رہا ہے، میں نے 4 مشرے پڑھنے۔ کون سے پڑھو گے؟ جس کو جو بھی وہ پڑھو گے۔ چلو۔ حسین فرماتا ہے جو بھی میرے گھر کے دعوت میں ڈھلے گا، حسین فرماتا ہے جو بھی میرے گھر کے دعوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا، دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا، مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا۔ حسین فرماتا ہے یاد رکھو اس کی عبادات میں راضی و جلی ہے، جس کی نمازوں میں میرا باپ علی۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ کبھی بزم حسینی میں تو آ کے دیکھ لے ملا، میرے مذہب کے بچے بھی علی سے پیار کرتے ہیں۔ اب جی سلامت رہے، جیو میرے بچے، بہت بڑے ذاکر بنو گے انشاءاللہ۔ سکول پڑھتے رہنا۔ یہ بات جو بچے نے کی ہے یہ میری مشہور زمانہ نظم ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ اس کو اتنے شعر یاد ہیں، کمال ہے۔ یہ ماں کی تربیت ہے، یہی ہو سکتا ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ ماں ہی کروا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے بات کی ہے غازی کے بادشاہ کی کہ حسین نے کیا کہا ہے، اب غازی نے کیا کہا ہے۔ 9 لاکھ سے عباس نے بھی تو بات کی ہے نا قاسم شاہ جی، حسین نے کی ہے تو غازی نے بھی کی ہے۔ جڑا چپ رہ گیا میں اندھے کول آ جانا ہے، تو بولیا کیوں نہیں۔ غازی نے کہا زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ یہ اے علم والے ہاتھ بلند ہونے چاہیے بھائی، جو علم کے نیچے ہو وہ ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ کلمہ ہے لا الہ۔ غازی فرماتے ہیں زبان سے، غازی کا واسطہ آپ میری طرف نہیں دیکھیں گے تو مجھے دکھ ہو جائے گا۔ غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ۔ شاباش شاباش۔ یہ بھائی جو بیٹھا ہوا ہے، زبان سے لا الہ کو پڑھ کے تیرے اور میرے درمیان عباس شامل ہے، جو مانگ ملے گا۔ غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی فرماتے ہیں اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ اور جاہلو، حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو
آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی صدقے جاؤ، غازی دی قسم دعا پہ کرتا، اس گرمی میں، اس حبس میں آپ نے کمال کر دیا ہے، آپ نے آصف کمال کے ساتھ کمال کر دیا ہے۔ غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے کوئی استاد و شعراء میرے سامنے ہوتا نا، مولا غازی کی قسم میں اسے مصرع سناتا اور وہ مجھے داد دیتا، لیکن میں تمہیں بھی تو، یہ بھی تو گجرا والا ہے، میں مصرع سنا رہا ہوں، پیچھے نہ رہ جانا۔ غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو، اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو، حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ غازی فرماتے ہو جاہلو، ہزار سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے، وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا علی۔ آپ جیے، آپ سلامت رہے۔ اور میں پڑھ دینا غازی دی قسم ہی دور بڑا سخت ہے، ڈر لگ گیا، سچی گل ہے، بندے نہیں وہ نہیں پڑھتا۔ ایک آپ ادھر آئے نا، ذرا ادھر، یہ بشارت دینے آئے مالک جناب بشارت جعفری، تمہارے پاکستان کے ناظم ممبر جتنے بھی ہیں سارے اچھے ہیں مولا کی کرم سے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا فیورٹ ناظم ممبر جس کے پاس لفظوں کا خزانہ ہے، جس کے پاس ادب ہے، جس کے پاس اناؤنسمنٹ کرنے کا طریقہ ہے، جسے سلام لینے کا ڈھنگ آتا ہے، جسے ذاکر کا نام لینے کا ڈھب آتا ہے، وہ ہے بشارت جعفری۔ اب میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، جو ہوئے گا دیکھا جائے گا۔ جہاں میں ذکر علی جس نے صبح و شام کیا، لحد کی خاک نے بھی اس کا احترام کیا۔ جیڑی گل پتر تو کیتی ہے میں وہی گل کرن لگا، غازی جانے لین جانے تے حسین جانے، ویکھنے تیرے نال کی بنیا ہے تے میرے نال کی بندا ہے۔ جہاں میں ذکر علی جس نے صبح و شام کیا، لحد کی خاک نے بھی اس کا احترام کیا، بغیر حب علی کے نماز پڑھ پڑھ کے حلال کام کو بھی آپ نے حرام۔ ہائے 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 ہائے، جڑے بندے دی نماز علی بغیر نہیں ہوندی وہ ہاتھ چاہے، جندی ہو جاندی ہے بے شک نہ چاہے۔ جہاں میں ذکر علی جب میں پہلی بار گجرا والے میں بھی کہہ رہا ہوں، تمہارا اٹھنے پہ دل کرے تمہیں علی کی قسم بیٹھ کے نہیں بولنا۔ جہاں میں ذکر علی جس نے صبح و شام کیا، لحد کی خاک نے بھی اس کا احترام کیا، بغیر حب علی کے نماز پڑھ پڑھ کے حلال کام کو بھی آپ نے حرام کیا۔ علی کے بغض میں کر کے طواف کعبے کا، خدا کے گھر بھی مقصر نے رام رام۔ مل کے حیدر ہے 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 ہے۔ آپ جی بھائی جان، آپ سلامت رہے، آپ سکھی رہے، آپ آباد رہے، مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، حسین دی ماں بس دے رکھی، مولا سلامت رکھی۔ یار میں لمبا ہو جاؤں گا، مجھے سفر کرنا ہے، میں ادھر گیا تو پھر لمبا ہو جاؤں گا۔ کوئی گل نہیں، اور جڑا بیٹھا ہے انہوں لے کے
کہندے نے ذاکر سو گئے نے تسی پڑھو. اچھا چلو پڑھتے ہیں. بغیر حب علی کے نماز پڑھ کے حلال کام کو بھی آپ نے حرام کیا. علی کے بغض میں کر کے طواف کعبے کا. خدا کے گھر بھی مکسر نے رام کیا. 1000 سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے. وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں. ہمارا بابا عمر شاد نے کہا عباس ہم 9 لاکھ ہم 9 لاکھ تم 72 ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں. غازی کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے تھے بھائی. عباس کے نوکروں کو بولنا چاہیے تھا باقیوں کی اپنی مرضی کی بات ہے. بیٹا تھک گئے ہو تو باہر چلے جاؤ. یہاں بیٹھے ہو تو پلیز مجلس میں دیکھو اور مجلس میں بولو. مالک آپ کو مجلس میں دھیان تو رکھو نا کم از کم. اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72. بشارت بھائی مصرع میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72 ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں. فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے مار. اور توڑیاں نسلاں دی خیر ہوئے اور توڑیاں نسلاں دی خیر ہوئے اور توڑیاں ماما دی خیر ہوئے. شاباش شاباش. مالک سلامت رکھے. علی وجہ اللہ علی عین اللہ علی حسن اللہ علی کلمت اللہ علی آیت اللہ علی نور اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. حسین دی ماتن بھی سلامت رکھے انہن بھی سلامت رکھے ازادار سلامت رہن. عباس دے نوکر کدی کسی کمینے دے محتاج نہ ہون. بشارت بھائی آپ کو یاد پڑتا ہو تو یاد تو ہوگا 6 سفر تھی. آدھی رات کا وقت تھا. رات 1 بجے کا ٹائم تھا. یہ چوتھا مصرع میں نے پڑھا تھا. پورا پاکستان پورا پنجاب یوں آپ کے بھائی کو کھڑا ہو کے داد دے رہا تھا. مجھے نہیں پتا کتنی دیر شیخ پورا لاہور کا مجمع جی ٹی روڈ کا مجمع کھڑا رہا ہے. میں چوتھا مصرع پڑھا تو نہ بولیا تو میں بخار ہو جانے. غازی فرماتے حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں. فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں. سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں. اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. آپ جیو بھائی جان آپ جیو بھائی جان آپ سلامت رہو. کیا کہنے آپ کے؟ مالک سلامت رکھیں مالک سلامت رکھیں. نوکراں میرا بچہ نوکراں کروڑ دفعہ پڑھتا. سجا کے کرب و بلا میں خیبر. چھ سے سات مطلب 6 سے 7 پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اشرے میں نے رات کے کر لیے ہوئے. قاسم بھائی نے مجھے فون پہ کہا ہے 3-4 دفعہ کہا ہے. قاسم بھائی کو اختیار ہے وہ میرے سارے اشرے بھی مجھے بتائے بغیر کر سکتے ہیں. یہ بات بھی ہے. انشاءاللہ بفضل خدا عشرہ محرم الحرام 2025 ٹھیک شام 6 سے 7 میں نوکری کروں گا بحکم جناب قاسم شاہ صاحب اور جناب مجتبیٰ شاہ صاحب. بشرط زندگی زندہ ہوئے تو نوکری کریں گے. مولا کے پاس چلے گئے تو وہاں بھی نوکری تو کریں گے. اشرا تو پڑھیں گے یہاں نہیں تو وہاں پڑھیں گے. وہاں تو پھر کمال ہوگا. چلے گئے تو وہاں پڑھیں گے. رہ گئے تو انشاءاللہ بشرط زندگی کوٹلی پیر احمد شاہ ٹھیک 6 سے 7 بجے عشرہ محرم الحرام 2025
नौकरी होगी हुण वेखना भी तुसां अशरा सुनना किवें मैं हूँ मिसरा पढ़न लगा तो चेक करने लगा वो तुम अशरा कि में सुनना है। गाजी फरमाते हैं अगर मैं चाहूँ तुम्हें मिटा दूँ मिटा के फिर से बना के मारूँ। उमर साहब ने कहा वो कैसे? गाजी कहता है जली अली में, अली है मुझ में। नहीं आया वो बंदा मजलिस गाजी दी कसम है जड़ा नहीं बोल सकिया जोर तुसा लाना है मिसरा पुत्र मैं पढ़ लगा। गाजी फरमाते हैं जली अली में, जली अली में, अली है मुझ में, मकीन सोचो कहाँ वली है, तुम कली से डरे हुए हो मेरी कलाई में दो अली। जली अली में, अली है मुझ में, मकीन सोचो कहाँ वली है, तुम एक कली से डरे हुए हो मेरी कलाई में दो अली हैं। ये बात करते करते गाजी के सर से अमामा उतर गया। मैं भी तो आज़ादार हूँ, मैं भी तो शिया माँ का बेटा हूँ, मैं भी तो मातमी हूँ। तुमने भी सुनना है मेरे अंदर है, मैं तो बात करने लगा हूँ। गाजी के सर से मामा उतर गया, आंखें बरसने लग गई। एक बंदे ने कहा अब्बास अभी तो कह रहे थे फलक की जानिब से आके मारूं, बना के मारूं, सजा के मारूं, मैं सर सजा के मारूं, अब रो क्यों रहे हो? रोते तो मजबूर है। गाजी कहते हैं कसम खुदा की है मेरे बस में खुदा की तकदीर, फिर भी चुप हूँ। मातमी एक दफा सीने पे हाथ मारो। 29 मुहर्रम हो गई, अली की बेटी बाजार शाम पहुंचने वाली है। मजलिस मुकम्मल हो गई है। बीबी दी कसम है हर अख च आंसू आ गया। मजलिस का मकसद आंसू ही होता है। अली की जख्मी बेटी तेरी दाद देखने नहीं आती, मोहम्मद की बेटी तेरे आंसू के लिए आती है। तेरी आंख से आंसू आता है, आंख के नीचे बतूल का रुमाल आ जाता है। तेरा आंसू हुसैन के जख्मों का इलाज बनता है। कोशिश किया मेरे उस्ताद मोहतरम शहबाज पाकिस्तान मलक गुलाम जाफर तैयार साहब, एक जुमला पंजाबी च आदन, मैं भी पंजाबी च आखांगा। वो मिंबर तो आदन भावें लोक लोक के रोवो ना, हुसैन नू रुन्ने जरूर करो। हुसैन को रोए जरूर करो, गाजी को रोए जरूर करो। कसम खुदा की है मेरे बस में खुदा की तकदीर, फिर भी चुप हूँ। अगली गल सुनोगे? गाजी फरमाते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारी मंजिल है कत्ल शब्बीर, फिर भी चुप हूँ। शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ पुरसे में। अशरा मुहर्रम सी ए कामों की मैं मिसरा आख्या, अगा उन्हें पढ़न ही नहीं दिता। पढ़िया मैं है लेकिन इतने मजलिस हो गई है, अल्लाह करे मैं तुम समझा लूँगा। गाजी फरमाते हैं मिटाई है तुमने बर्छियों से नबी की तस्वीर, फिर भी चुप हो। ख़याम वहदत में रो रही है हसन की हमशीर, फिर भी चुप हो।
اس نے کہا چپ کیوں ہو؟ شیعہ بندہ جو ہے نہ کرے، چپ کیوں ہو؟ غازی فرماتے ہیں میں امر شبیر میں بندھا ہوں، یہ دل کے ارمان ہارتے ہیں، وگرنہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو مارتے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ بڑے حوصلے سے بھائی، میرا دل نے مسائل پڑھن دے، زندگی کا بشارت کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے تیری آخری ہوئے، ہو سکتا ہے میری آخری ہوئے۔ میرا دل پہ کرتا ہے میں آج مسائل پڑھا۔ قیامت کا منظر تھا اس وقت کربلا میں، جب سکینہ نے غازی سے کہا میرا اصغر مرنے والا۔ امیر ہے وہ بندہ، غازی عباس دی قسم ہے، جڑا بندہ ایتھے امیر بن کے آمدا ہے نا، اس تو بڑا غریب کوئی نہیں۔ جڑا ایتھے غریب بن کے آمدا ہے نا، اس تو بڑا امیر کوئی نہیں۔ یہاں غریب بن کے آیا کرو، غریبوں کی کہانی ہے۔ مسلمانوں نے لوٹا بڑا ہے محمد کے گھرانے کو، بطول کے بیٹوں کو بیٹیوں کو بڑا مارا ہے حرام زادوں نے۔ سکینہ نے غازی سے کہا میرا اصغر مرنے والا ہے۔ جعفری صاحب ایک ادبی جملہ کہنے لگا، وہ انہیں سمجھ آ جائے تو یہی مجلس مکمل ہوتی ہے۔ عباس نے کہا معصومہ یہ تو صرف 9 لاکھ ہے، پوری کائنات آ جائے اور تیرا بابا صرف مجھے آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے۔ ایک باری شیعہ سارے آنکھوں ہائے عباس، یہ تو صرف 9 لاکھ ہے، پوری کائنات میرے مقابلے میں آ جائے اور میرا مولا حسین صرف مجھے آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے، میں پانی لے آؤں گا۔ سکینہ کہتی چاچا اجازت میں لے دیتی ہوں، بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں، کوئی جلدی نہیں مجھے، مجلس میری اپنی ہے، میں بانی مجلس کی حیثیت ہے میری۔ جملہ تنو اے بھی سمجھ آوے نہ ایتھے مجلس مک دیئے جے تنو سمجھ آ جائے تھے۔ سکینہ نے کہا چاچا اجازت میں لے دیتی ہوں۔ ادھر سکینہ کے لبوں سے یہ بات نکلی کہ اجازت میں لے دیتی ہوں۔ عباس کو پتا تھا حسین معصومہ کی کوئی بات ٹالتا نہیں، عباس کو امید لگ گئی کہ مجھے اجازت مل جائے گی۔ اس امید کے ساتھ عباس نے سر پہ خود رکھا، عباس نے زرہ پہنی، عباس نے خنجر اٹھایا، عباس نے تلوار اٹھائی، عباس نے تیر کمان اٹھایا، عباس نے لباس جنگ پہنا، تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، عباس نے سامان جنگ لیا جو ماتم کرنے آیا ہے۔ ادھر غازی تیار ہوا، سکینہ آگے بڑھی، رو کے کہتی چاچا اگر اجازت ہو تو مشک میں پہناؤں۔ ماتم 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 ماتم، غازی دے نوکر ماتم میں شامل ہو جو بھئی، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ اگلا وہ جملہ جس نے میں مجلسہ مقدیاں بیکھین، سکینہ نے کہا چاچا اگر اجازت ہو تو مشک میں پہناؤں۔ عباس نے کہا پہنا، یہ قرآن ہے میرے سر پہ، میں نے اپنی آنکھ سے پڑھا ہے۔ اب عباس کا قد ہے بڑا، سکینہ کا قد ہے چھوٹا۔ سکینہ نے کہا چاچا جھک، غازی نے جھکنا شروع کیا، جھکتا 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 جھکتا، عباس اتنا جھکا غازی کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ گئے۔ خیمے کے کونے میں کوئی کالے برقے والی مستور تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، وہ رو کے کہہ رہی تھی عباس تیری وفا کے صدقے تو نے پردے ماتم کرنا، تو نے پردیس میں میری پوتی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں زہرا وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ جھکنے نہیں۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حوصلہ، حوصلہ سید مجتبیٰ شاہ، حوصلہ حوصلہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ میں پڑھتا ہوں میرا بیٹا، میں پڑھتا ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ جھکنے نہیں دوں گی۔ سکینہ نے غازی کو تیار کیا، حوصلے سے بات سمجھو گے تو رو لو گے نا،
پہلے بات سمجھو، آگے سکینہ چلی، پیچھے غازی چلا. ایک دعا کرو، جندے تے سارے گھر نو مان ہوئے نا، او موت دے پاسے نہ ٹرے. دعا کرو سارے، دعا ہاتھ سے آگے دعا کرو. جس پہ سارے گھر کو ناز ہونا، اللہ کرے وہ نہ مر جائے، وہ مرنے کی طرف نہ جائے. اب جملہ سمجھو، سکینہ آگے چلی، عباس پیچھے چلا. 72 قدم کے فاصلے پہ اکبر کی موت کے مرے ہوئے کی نگاہ پڑی. حسین سے کرسی چھوٹ گئی، دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے، نجف کی طرف منہ ہو گیا، رو کے کہا بابا اب زینب کی چادر نہیں بچتی، او بابا غازی کی سفارش سکینہ. سر پہ ہاتھ مارو، سر پہ ہاتھ مارو، ہر شیعہ سر پہ ہاتھ مارے. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. تھوڑی سی آواز کھولنا، تھوڑی سی آواز بھائی کھولنا، تھوڑی سی آواز کھول دینا. بابا اب زینب کی چادر نہیں بچتی، اب سکینہ کے کان نہیں بچتے، اب سکینہ کے دور نہیں بچتے، اب کلثوم کا برقع نہیں بچتا. تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، رونے کے دن ہے، مصائب کا دن ہے، 29 محرم ہے، علی کی بیٹیاں سفر میں ہیں، تو انہیں سمجھا حسین کا عشرہ ختم ہو گیا اور زینب کا عشرہ شروع ہو گیا ہے. اور رکھ میرے سر پہ قرآن، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا زینب کا. زینب شمر اور خولی کے ساتھ چلتی ہوئی شام کے قریب پہنچ گئی ہے. بھائیوں کے قاتلوں کے ساتھ اکبر کے ماتم کرنا، اکبر کے قاتل کے ساتھ، عباس کے قاتل کے ساتھ رو رو کے کہتی رہی او مجھے چادر دے دو، او میں زہرا. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سیدزادیاں، مرشدزادیاں، جتنی عزادار تشریف فرما ہو. گرمی بڑی ہے، ہو سکتا ہے یہ مرد تھک جائیں، یہ تھک بھی جائیں نا تم نہیں تھکنا، کیونکہ تمہارے درمیان محمد کی بیٹی ہاتھ پہلو پہ رکھ کے پھر رہی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے تمہاری مہربانی اسے رونے آئی ہو جسے بہنیں، جسے بیٹیاں نہیں رو. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. سکینہ عباس کو ساتھ لے کے حسین کے قریب آئی. میں اشارہ کرنے لگا، میں کتاب نہ پڑھیا ہوئے، مولا معاف نہ کرے بشارت، جب میں پڑھیا ہوئے کوئی نہ رو سکے تو اس دی قسمت تے میرا مقدر. کربلا کا جنگل، آگے سکینہ، پیچھے عباس، سامنے حسین. 1 قدم کے فاصلے پہ حسین کے سامنے سکینہ یوں کھڑی ہوئی. اے تنو سمجھ ہی نہیں آئی، اے میں مسائل پڑھ دیتا ہے اور تنو پتہ ہی نہیں لگا. اے حسین، اے حسین، پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں. یوں سکینہ کھڑی ہوئی. بابا میں کچھ مانگنے آئی ہوں. حسین نے کہا سوچ کے مانگنا، مدینہ نہیں کربلا ہے، میں غریب ہوں. سکینہ نے کہا بابا میرا اصغر مرنے والا ہے، 1 گھونٹ پانی مل جاتا میرا اصغر بچ جاتا. چچا کو اجازت دیں میرے بھائی کے لیے پانی لے آئے، اللہ جانے تجھے سمجھ آئے نہ آئے. حسین نے کہا تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ سکینہ نے کہا 6 مہینے. حسین نے کہا میرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ سکینہ نے کہا 32 سال. حسین نے کہا سوچ کے بھیجنا، کہیں ایسا نہ ہو تیرا بھی مارا جائے. ہر بندہ سر پہ ہاتھ مارے یار. سکینہ کے نوکر 1 دفعہ سر پہ ہاتھ مارا. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. میں اس موڑ پہ آ گیا ہوں
جس موڑ پہ مجلس سے ختم ہو جاتی ہے، جو ماتم کرنے آئے ہو وہ ماتم کی تیاری کرو۔ مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے، سکینہ نے جب یہ بات کی عباس نے سمجھا شاید مجھے اجازت نہیں ملتی، اب جو رونے آیا ہے وہ تیاری کرے۔ پورے خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دے حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ عباس نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھے اور رو کے کہا تجھے تیری ماں کے زخموں کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، اور انہوں نے میرا قبر مارا ہے، اور انہوں نے میرا کماتا، اور انہوں نے میرا قاسم، اور انہوں میں نے پرسہ دے دیا۔ جو پرسہ دینے آئے ہو اور رکھ میرے سر پہ قرآن۔ حسین نے ماں کا واسطہ سنا، اب کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جو ماتم نہ کرے۔ غریب نے واسطہ سنا، غریب کا ماما اتر گیا، آنکھیں برسنے لگ گئی۔ حسین نے کہا عباس جا لے جا تلوار، جتنا دل ہے انہیں مار، لیکن عباس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب برداشت کر لے۔ اوے غازی، اوے تو انہیں مارے گا، اور یہ کبھی زینب اور کبھی سکینہ